گوادر پر پاکستان کی توجہ تقسیم ہند کے فوراً بعد ہی مبذول ہو گئی تھی اور اس نے اپنے قیام کے تقریباً 2 برس بعد سنجیدگی سے کوشش کی کہ یہ علاقہ اس کی تحویل میں آ جائے۔ بحیرہ عرب کے کنارے واقع اس ساحلی علاقے میں پاکستان کی دلچسپی کی وجوہات 2 تھیں: معیشت اور مضبوط دفاعی حصار۔ گوادر ان دونوں مقاصد کی راہ میں ایک بڑی دیوار کے طور پر حائل تھا۔ یہ دیوار صرف اسی طور گرائی جا سکتی تھی کہ اگر یہ علاقہ پاکستان میں شامل کر لیا جاتا۔ پاکستان اپنے قیام کے بعد اپنی تاریخ کے شاید سب سے بڑے اقتصادی بحران سے دوچار تھا، جب وہ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں کی ادائیگی کے وسائل بھی نہیں رکھتا تھا۔ سمگلنگ کی وجہ سے اس مسئلے کی سنگینی میں مزید اضافہ ہو گیا تھا، کیونکہ اس طرح سے قومی وسائل تیزی سے سکڑتے جا رہے تھے۔ اس زمانے میں سمگلنگ کا ایک بڑا مرکز گوادر کی یہی پرانی اور غیر ترقی یافتہ بندرگاہ تھی۔ اگرچہ یہاں ایک ایئرپورٹ بھی موجود تھا، لیکن اس کے استعمال کی نوبت کبھی کبھار ہی آتی، اور 1956 میں آخری بار اسماعیلی برادری کے پرنس علی خان کی یہاں آمد کے موقع پر رونق دیکھی گئی تھی۔ دفاعی عدم تحفظ کے مسئلے سے نمٹنے کے لیے حکومت پاکستان نے مختلف جائزے مرتب کروائے، جن کے بعد منتخب حصے 25 ستمبر 1958 کو پاکستانی اخبار نوائے وقت میں شائع ہوئے۔ اس رپورٹ کے مطابق پاکستان بحیرہ عرب کی اس ساحلی پٹی کے ساتھ ساتھ گواٹر کے مقام تک، جو پاکستانی سرزمین کا آخری مقام ہے، ایک سڑک تعمیر کرنے کا ارادہ رکھتا تھا تاکہ ملک کا دفاع مضبوط بنانے کے ساتھ ساتھ اسمگلنگ پر بھی قابو پایا جا سکے۔ لیکن اس منصوبے کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ گوادر کی صورت میں حائل تھی، جس پر اس کا کوئی اختیار نہیں تھا۔ رپورٹ کے مطابق یہی سبب تھا کہ حکومت پاکستان نے 1949 میں ہی گوادر کے حصول پر سنجیدگی سے توجہ دینی شروع کی۔ یہ کوشش 1958 میں اپنے عروج پر پہنچ گئی جب پاکستان اور عمان کے درمیان اس معاملے میں فیصلہ کن بات چیت ہوئی، جس میں اس خطے میں سابق قابض قوت اور عمان میں فوجی اڈہ رکھنے والی طاقت برطانیہ نے دونوں ملکوں کی معاونت کی۔ یوں اس زمانے کی غیر ترقی یافتہ بندرگاہ پاکستان کا حصہ بن گئی۔ پاکستان میں گوادر کے انضمام کا اعلان اس وقت کے پاکستانی وزیر اعظم فیروز خان نون نے پارلیمان کے اجلاس میں کیا اور قوم کو بتایا کہ عمان کے سلطان اعلیٰ حضرت سعید بن تیمور نے یہ علاقہ خیر سگالی کے جذبے کے تحت بلا معاوضہ پاکستان کے حوالے کیا ہے، جو نسلی، لسانی، جغرافیائی اور تاریخی طور پر فطری طور پر پاکستان کا حصہ تھا۔ اس کے ساتھ یہ بھی واضح کر دیا گیا کہ آئین کی دفعہ 104 کے تحت یہ علاقہ مغربی پاکستان میں شامل سمجھا جائے گا۔ اسے خصوصی حیثیت حاصل ہوگی، لیکن یہاں کے باشندوں کے حقوق ملک کے دیگر شہریوں کے برابر ہوں گے۔ پاکستان کے طول و عرض میں یہ اعلان ایک بڑی کامیابی کے طور پر سنا گیا اور ملک کے تمام حصوں میں چراغاں کر کے اس کی خوشی منائی گئی۔ گوادر کی آبادی بھی ان خوشیوں میں شامل تھی۔ عمان سے گوادر کا رسمی طور پر قبضہ حاصل کرنے کے لیے وفاقی حکومت کے سیکرٹری کابینہ آغا عبدالحمید سمندری راستے سے کراچی سے گوادر پہنچے تو وہاں کی مقامی آبادی بندرگاہ پر امڑ پڑی، جبکہ کشتی بانوں اور ماہی گیروں کی ایک بڑی تعداد نے گردن گردن گہرے پانی میں تیرتے ہوئے کروز تک پہنچ کر ان کا استقبال کیا۔ اگلے روز برطانوی کونسل جنرل نے آغا عبدالحمید کو وہ دستاویز پیش کی جن کے ذریعے گوادر پاکستان کا حصہ قرار پایا۔ اس کے بعد گوادر کے ایڈمنسٹریٹر کی رہائش گاہ پر پاکستانی پرچم لہرایا گیا۔ پاکستانی ذرائع ابلاغ میں بھی اس واقعے کو ملک کی تاریخی کامیابی اور انڈیا کی ہزیمت کے طور پر دکھایا گیا۔ اس سلسلے میں روزنامہ جنگ میں انتہائی دلچسپ کارٹون شائع ہوا جس میں 2 دروازے دکھائے گئے تھے۔ ان میں سے ایک بھارتی ساحلی علاقے گوا کا تھا، جس سے بھارت کو نکلتے ہوئے دکھایا گیا تھا، جبکہ پاکستان کو گوادر کے دروازے سے اندر داخل ہوتے دکھایا گیا تھا۔ پاکستان میں سرشاری کی یہ کیفیات آئندہ تقریباً 2 ہفتے یعنی اس وقت تک جاری رہیں جب تک عالمی شہرت یافتہ جریدے ٹائم کا آئندہ 22 ستمبر 1958 کا شمایہ شائع نہیں ہوا۔ اس میں بتایا گیا تھا کہ پاکستان کو گوادر کا یہ قبضہ جذبہ خیر سگالی کے طور پر بلا معاوضہ حاصل نہیں ہوا، بلکہ اس کے لیے خطیر رقم یعنی 4 کروڑ 20 لاکھ روپے ادا کیے گئے ہیں۔ جریدے نے یہ انکشاف بھی کیا کہ حکومت پاکستان نے سلطان کو یقین دہانی کرائی ہے کہ اگر اس علاقے سے تیل نکالا گیا تو اس کی آمدن میں سے کچھ حصہ انہیں بھی دیا جائے گا۔ پاکستانی ذرائع ابلاغ نے خبر بڑے نمایاں انداز میں شائع کی، جس سے ملک میں بحرانی کیفیت پیدا ہو گئی۔ حکومت پر الزام عائد کیا گیا کہ اس نے قوم کو غلط معلومات فراہم کیں۔
اور انہیں اندھیرے میں رکھا۔ اس ہنگامہ خیز صورتحال میں حکومت کچھ دنوں تک خاموش رہی، لیکن 24 ستمبر 1958 کے بعد گورنر مغربی پاکستان نواب مظفر قزلباش نے اپنے ایک پالیسی بیان کے ذریعے خاموشی توڑ دی۔ اس سے ٹائم میگزین کی خبر سے شروع ہونے والی بحث کا خاتمہ بھی ہوا اور اس معاملے میں ایک نیا پہلو بھی شامل ہو گیا۔ ان کے بیان کا لب لباب یہ تھا کہ درست ہے کہ پاکستان نے گوادر کے حصول کے لیے رقم ادا کی ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ بھارت بھی گوادر میں دلچسپی رکھتا تھا اور اس نے اس کے حصول کے لیے عمان کے سلطان کو پاکستان کے مقابلے میں 10 گنا زیادہ معاوضے کی پیشکش کی تھی۔ بھارت نے اس مقصد کے لیے کئی ایسے ملکوں کو اپنا ہم نوا بنانے کی کوشش بھی کی تھی جو اس معاملے میں اثر انداز ہو سکتے تھے۔ ان کے مطابق انڈیا کا موقف تھا کہ گوادر کی اکثریتی آبادی ہندو ہے، اس لیے پہلا حق ان کا ہے۔ اس کے مقابلے میں پاکستان کی طرف سے جاری کیے جانے والے اعداد و شمار کے مطابق انضمام کے وقت گوادر کی کل آبادی 20,000 تھی، جن میں سے صرف 1,000 ہندو تھے۔ انہوں نے انکشاف کیا کہ معاوضے کی پیشکش و سفارتی حمایت کے حصول میں ناکامی کے بعد انڈیا نے آخری کوشش یہ کی کہ اس علاقے کے مستقبل کا فیصلہ استصواب رائے کے ذریعے کروایا جائے۔ اس مقصد کے لیے حکومت ہند نے وزیر اعظم فیروز خان نون کو ایک خط بھی لکھا اور مطالبہ کیا کہ استصواب رائے کے انعقاد کے لیے انڈین افسران کو بھی وہاں آنے کی اجازت دی جائے۔ نواب قزلباش کے دعوے کے مطابق حکومت پاکستان نے مطالبہ مسترد کر کے انڈیا کی یہ کوشش بھی ناکام بنا دی۔ گوادر میں انڈیا کی دلچسپی کب اور کیسے پیدا ہوئی، اس کی تاریخ بڑی دلچسپ ہے۔ اس کہانی کا آغاز جنوری 1947 کو ہوتا ہے، جب عمان کے سلطان نے یہ محسوس کیا کہ ان کے ملک میں گوادر دور دراز اور بے آب و گیا علاقہ ہے، جہاں کا انتظام برقرار رکھنا ان کی حکومت کے لیے مسائل پیدا کر رہا ہے۔ اس مقصد کے لیے خلیج فارس ریزیڈنسی بحرین نے حکومت انڈیا کے سیکرٹری کو خط لکھا، جس میں سلطان کی طرف سے ریاست کلات کو گوادر کی فروخت کے ارادے سے آگاہ کیا گیا۔ برطانوی حکومت چونکہ بہت پہلے سے ہی اس علاقے میں دلچسپی رکھتی تھی، لہٰذا اس نے پیشکش پر غور کیا، لیکن اس وقت اس کے لیے دوسری عالمی جنگ درد سر بنی ہوئی تھی، جس سے پہلے نمٹنا ضروری تھا۔ چنانچہ فیصلہ کیا گیا کہ اس معاملے کو جنگ کے خاتمے تک ملتوی کر دیا جائے۔ گوادر کی تاریخ اور جغرافیائی حیثیت کے بارے میں حکومت پاکستان کی رپورٹ کے جو حصے شائع ہوئے، ان میں سب سے زیادہ زور اس بات پر دیا گیا کہ ریاست کلات اس علاقے کی کبھی مالک نہیں رہی۔ اس کا ثبوت کئی تاریخی دستاویزات اور ایک برطانوی سیاح میجر جنرل سر چارلز میٹکیف میک گریگور کی 19ویں صدی میں شائع ہونے والی کتاب وانڈرنگز ان بلوچستان سے پیش کیا گیا ہے۔ اس کتاب کے مطابق یہ علاقہ سکندر اعظم کے زمانے سے مکران کا حصہ رہا ہے۔ بلوچ سرداروں کی باہمی لڑائیوں و کشمکش کے نتیجے میں مکران کے گچکی سرداروں نے ریاست کلات سے ایک معاہدے کے تحت ان کی بالادستی قبول کی تھی، جس میں یہ طے پایا تھا کہ یہ ان کے داخلی معاملات میں مداخلت نہیں کریں گے۔ یہ اس خطے میں عمانی شہزادے سعید سلطان کی آمد سے پہلے کی بات ہے۔ شہزادہ سعید جانشینی کی جنگ میں ناکامی کے بعد سن 1783 میں کواڈا کے راستے مکران کے میرواری قبیلے کے ایک گاؤں زک میں پہنچے اور قبیلے کے سردار کریم یرواری نے ان کی ملاقات خان آف کلات سے کروائی۔ شہزادہ سعید چاہتے تھے کہ تاج و تخت کی اس لڑائی میں انہیں فوجی حمایت فراہم کی جائے، لیکن مقامی سرداروں نے عمان کی اندرونی لڑائی کا حصہ بننے کی بجائے گوادر کا علاقہ اس شرط پر دے دیا کہ اگر ان کا اقتدار بحال ہو گیا تو وہ گوادر کو گچکی سرداروں کے حوالے کر دیں گے۔ اس کی تصدیق بلوچستان گیزیٹر سے بھی ہوتی ہے، جس کی جلد نمبر 7 میں بتایا گیا ہے کہ گوادر باعاریت امانت وعدہ، یعنی گوادر کو امانت کے طور پر عمان کے شہزادے کو سپرد کیا گیا تھا۔ گوادر کے حصول کے لیے پاکستان کی طرف سے پیش کی جانے والی دستاویزات میں ایک افغان حاجی عبدالغنی کی رپورٹ کا حوالہ بھی شامل ہے۔ اس معاملے میں حاجی عبدالغنی کی دلچسپی دراصل گوادر میں برطانوی حکومت کی غمازی کرتی ہے۔ 1939 میں افغانستان جب اس علاقے پر حملہ آور ہوا تو برطانوی ریزیڈنٹ جنرل برائے کلات نے اس افغان شہری کی خدمات حاصل کر کے یہ رپورٹ مرتب کروائی۔ 1939 میں ایشیاٹک سوسائٹی آف بنگال کی طرف سے شائع ہونے والی اس رپورٹ سے یہ بھی سراغ ملتا ہے کہ یہ علاقہ تاریخی طور پر مکران کا حصہ اور کچکی بلوچوں کی ملکیت تھا۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ گوادر اور چاہ بہار، رپورٹ میں چاہ بہار نہیں لکھا گیا، بلوچستان کے 2 علاقے اور مکران کا حصہ ہیں۔ یہ ایسا سمندری علاقہ ہے جس کے ذریعے خلیج فارس پر کنٹرول کے ذریعے خطے کے اسٹریٹجک معاملات اور تجارت کی نگرانی کی جا سکتی ہے۔
گویا یہی وہ غیر معمولی دستاویز ہے جس کے ذریعے گوادر کی افادیت برطانوی حکومت کی سمجھ میں آئی۔ قرائن سے واضح ہوتا ہے کہ پاکستان گوادر کی ملکیت سے متعلق ان تاریخی اور جغرافیائی حوالوں کو مرتب کرنے پر اس لیے مجبور ہوا کیونکہ عمان کے سلطان کی طرف سے جنوری 1947 میں برطانوی حکومت کے ذریعے اس کی فروخت کی پیشکش ہوئی، جس کی وجہ سے انڈیا نے اس میں دلچسپی لینا شروع کر دی اور گوادر کے حصول کی کوششوں میں مصروف ہو گیا۔ گوادر میں انڈیا کی دلچسپی کی دو بڑی وجوہات تو ایشیاٹک سوسائٹی آف بنگال کی رپورٹ سے واضح ہیں۔ اس سے بھی اہم وجہ اس وقت کے اخبارات کی بقول یہ تھی کہ اس زمانے میں یہ علاقہ اسمگلروں کی جنت کے طور پر جانا جاتا تھا۔ ان اطلاعات کے مطابق کراچی سے گوادر تک اسمگلروں کا ایک نیٹ ورک متحرک تھا جو پاکستان سے سونا، غذائی اجناس اور دیگر قیمتی چیزیں بیرون ملک منتقل کیا کرتا تھا۔ اخباری اطلاعات کے مطابق گوادر کے پاکستان میں شامل ہونے کے بعد ان سرگرمیوں میں مزید شدت پیدا ہو گئی۔ اسمگلنگ میں تیزی کی اطلاعات اس وقت سامنے آئیں جب گوادر کے پاکستان میں شامل ہونے کے بعد پاکستانی سیاحوں اور غیر ملکی سامان سستے داموں خریدنے کے شائقین افراد نے گوادر کا رخ کرنا شروع کیا۔ اس زمانے میں کراچی سے گوادر تک کا سفر سمندری راستے سے ہوا کرتا تھا جس کا کرایہ 23 روپے تھا، لیکن ان دنوں میں بڑھ کر 300 روپے تک جا پہنچا تھا۔